آج دیکھیے بہت سے لوگوں کو شادی ہونے کے بعد 2-4 سال تک بچے نہ ہو تو پھر گیا بابا کے پاس، قبر والوں کے پاس، فلاں فلاں مزار کے پاس پہنچ گیا، دے دے بابا، دے دے بابا، دے دے بابا۔ وہ کیا دے گا؟ ضعف الطالب والمطلوب، قرآن کہتا ہے کہ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ 2-4-10 سال تک بچے نہ ہوئے تو یہاں سے وہاں دوڑے، وہاں سے یہاں دوڑے، کبھی اس بابا کے پاس، کبھی اس بابا کے پاس۔ اللہ کہہ رہا مانگنے والا تو بھی کمزور اور جس سے تو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ کمزور سے تو مانگ رہا ہے، جس سے بھاگ رہا ہے ایان یبعثون، اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ اپنی قبر سے کب کیا جائے گا۔ ایسی ہستیوں سے تو مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قرآن کہتا ہے سنو اے دنیا کے لوگوں، جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کے گمراہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارے۔ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قرآن کہتا کہ قیامت تک اس کی پکار کو وہ سن نہیں سکتا۔ ابھی سن ہی نہیں پا رہا تو دے گا کیا؟ جواب کیا دے گا؟ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا ہے۔ قیامت تک اس کو جواب وہ کیا دے گا؟ وہ خود کمزور ہے، وہ کیا دے گا؟ اسی وجہ سے آج دیکھیں مسلمانوں کو، آج اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے۔ نماز کچھ نہیں، روزہ کچھ نہیں، عبادت کچھ بھی نہیں، ہاں، اور بس اللہ پر بھروسہ کہاں؟ اللہ پر بھروسہ ہے؟ آج مسلمانوں کو ذرا دیکھیے، جس طریقے کا ایمان ہونا چاہے ویسا ایمان آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ آج ویسا ایمان نہیں ہے۔ آج حرام خوریوں کے اندر مسلمان مبتلا ہے، حلال کمائی کے اوپر یقین نہیں ہے اس کو، حرام خوریوں میں یہ قوم مبتلا ہو چکی ہے۔ غور کیجئے میرے بھائی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا، حرام کھانے والے کی بھی دعا بھی اللہ نہیں سنے گا۔ مطعمہ حرام وملبسہ حرام، جس کا کپڑا حرام کا ہو اور جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا حرام کا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرے گا اور ایسے لوگوں کی دعائیں بھی اللہ نہیں سنے گا۔ جب یہ اللہ نے اعلان کر دیا، اس کے باوجود آج کل کے مسلمانوں کو دیکھیے اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں رہتا ہے اور غلط طریقے سے پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے، غلط طریقوں کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، یہ جنتی ہے اور یہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے جو مومن اور نیک عمل کرنے والے۔ آج ہمارے یہاں مومن ہی نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں دیکھیے اپنا بہت بڑا مومن اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور شادی بیاہ میں گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ میرے بھائی کیوں؟ اب آپ بتائیے کیسے مومن ہے؟ غور کیجیے، ایمان کہاں چلا گیا؟ غلط طریقے سے پیسہ آ رہا، پیسہ بھی لے رہے۔ ایمان ہونا چاہیے صحابہ کی طرح، صحابہ کرام کی طرح ایمان ہونا چاہیے۔
اور نیک عمل ہونا چاہیے. آج ہمارے یہاں نیک عمل ہے ہی نہیں. چندہ لکھا رہا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ ارے اتنی بڑی جماعت اور اتنی بڑی مجمع کے اندر بھیڑ بھاڑ میں اپنا نام لکھوا دیتا ہوں. چندہ کون دے گا؟ لکھوا دیا 50,000 ڈیو. اور نقد کتنا؟ 5,000. اور یہ 5,000 دے گا, 50,000 گیا, وہ ختم. عبادت بھی کر رہا ہے اور ریاکاری ہے, دکھاوا ہے. ایک جگہ گیا, ایک آدمی لکھوایا 50,000, دوسرا لکھوایا تم سے ہم کم تھوڑی ہیں 60,000. پھر وہ آگے بڑھتا ہے, پھر یہ آگے بڑھتا ہے. یہ چل رہا دونوں میں. دینا تو کسی کو نہیں ہے, لیکن دونوں کے بارے میں جان جائے بہت دینے والا ہے. ریاکاری دیکھ رہے ہیں آپ, ایک عبادت کر رہا ہے لیکن ریاکار. یہ بات میں پتہ چلا مولوی صاحب یہ ہر سال یہ لکھواتے ہیں لیکن دیتا نہیں. غور کیجیے آپ, یہ کیا, یہ کون سا عمل ہے؟ اس کو نیک عمل کہیں گے؟ نیک عمل, یہ نیک عمل. من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا. یعنی یہ لوگ جو دکھاوے کے طور پر اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں, ایسے لوگ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے. کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں آپ, کوئی مولانا وغیرہ آ گئے, ہمارے توحید صاحب آ گئے وہیں پہ, ارے یار بڑھ کے مولانا اتنے بڑے شیخ آبادی میں اور اس علاقے میں اتنے بڑے عالم آ گئے, اب نماز وہ صحیح سے پڑھنے لگا. پہلے تو پڑھ رہا تھا دھاڑا دھڑ, اب پڑھنے لگا اچھے سے. کئی جلسے میں میرا نام نہ لے لے. اب وہ نماز پڑھ رہا ہے, ان کو دکھانے کے لیے یہ کہیں گے بڑے اچھے بہترین طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نماز اگر آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے آپ نے وہ نماز پڑھی تو وہ نماز پڑھنا بھی ثواب اس کے اندر نہیں ہے, بلکہ اس نماز کے ذریعے سے بھی آدمی جہنم میں جائے گا. عبادت آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کا عبادت بیکار جا رہا ہے. ومن صام یرائی فقد اشرک, اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. عبادت اوریجنل ہونا چاہیے, عبادت کے اندر ڈپلیکیٹ اللہ کو پسند نہیں ہے. اب آپ بولیے گا مولوی صاحب یہ عبادت اوریجنل کیسے ہو؟ ہم تو عبادت کر رہے ہیں, عبادت اوریجنل کیسے ہو؟ اس عبادت کو اوریجنل کیسے ہم مانیں گے یہ آپ بتائیے. ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن عبادت کے اندر آپ اس عبادت کو اوریجنل اور اس کو عمل صالح اس کو کیسے کہیں گے؟ نماز آپ پڑھتے ہیں, نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں, ہم بھی خرچ کر رہے ہیں, روزہ ہم بھی رکھ رہے ہیں, آپ بھی رکھ رہے ہیں, شادی بیاہ ہو رہی ہے, لوگ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. اس عمل کو یہ بھی کا عمل ہے لیکن اس عمل کو عمل صالح کیسے مانا جائے؟ تو سنو, یہ میں نہیں کہوں گا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی عمل کرو تو عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرو, تب سمجھو یہ عبادت آپ کی قابل قبول ہے. عبادت ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے, خالصتاً للہ, اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی بھی کوئی عبادت کیا کرتے تھے, باقاعدہ کہا کرتے تھے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ ہی کے لیے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ, اللہ کے لیے ہی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عبادت آپ کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے, خلوص.
دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں. آپ دے رہے مسجد کو، مدرسہ کو، کہیں بھی آپ دے رہے تو یہ اخلاص آپ کا یہ دل ہونا چاہیے، چیز میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں. آپ نے 50 لکھایا لیکن آپ کو تو دینا نہیں ہے، بلکہ ریاکاری اور دکھاوا شو کرنا ہے کہ اس جلسے میں سب سے زیادہ چندہ اس نے دیا ہے. ریاکاری اس کے اندر ہے. خلوص، اللہ تبارک و تعالی خلوص کو پسند کرتا ہے اور اخلاص کو پسند کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس انداز سے لوگوں کو فرمایا، اس انداز سے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. جس نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، دیکھ رہے ہیں آپ، ابتغاء وجہ اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی پر اس کی موت ہوئی، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی ہے، جب جہنم کے اندر 3 لوگوں کو ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ بلائے گا، ایک آدمی کو بلائے گا ادھر، جب وہ آدمی آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ دنیا میں تم کیا کر کے آئے ہو؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے مال کو تیرے لیے خرچ کر کے آیا ہوں. کہے گا اللہ تعالیٰ تو جھوٹ بول رہا ہے. ہاں، میں جھوٹ کہاں بول رہا ہوں؟ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے تو میرے لیے خرچ نہیں کیا ہے. ہاں، تم نے مال بہت ہی زیادہ خرچ کیا ہے، ہر جلسے میں تو سب سے زیادہ دیا کرتا تھا، سب سے زیادہ تو دیا کرتا تھا، جب چندے کا اعلان ہوتا تھا تو دیتا تھا، لیکن تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے سب سے زیادہ چندہ دینے والا سمجھیں. تم کو دنیا میں سب سے زیادہ چندہ دینے والا سمجھ لیا. تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، اس وجہ سے تیرا وہ چندہ اور تیرا وہ صدقہ میں نے قبول نہیں کیا. تمہیں دنیا میں شہرت ملے، اب یہاں پہ تمہیں کچھ نہیں مل پائے گا. اب فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس کو پکڑو جہنم کے اندر ڈال دو. میرے بھائیو ذرا غور کرو، یہ حدیث کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے کرتے بے ہوش بھی ہو جایا کرتے. عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، تب وہ عبادت قابل قبول ہے، ریاکاری نہیں. پہلا اوریجنل عبادت آپ کیسے سمجھیں گے؟ اخلاص ہونا چاہیے. آپ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج کر رہے، عمرہ کر رہے. آج کل تو حج کرنے کے لیے آدمی حج ابھی کیا ہی نہیں ہے، اور اس سے پہلے اس کو لوگ حاجی صاحب کہنے لگے، اور وہ اپنے آپ میں بھی فخر کرنے لگا، اب یہ سب کو حاجی صاحب کہہ رہا ہے، ابھی حج کرنے گیا ہی نہیں ہے. اور حاجی صاحب اور تو اور ریاکاری کی حد ہو گئی ہے. ایک جگہ ایک آدمی حج کر کے آیا اور اس کے بعد اس کا کچھ بقایا تھا، کسی جگہ پہ پہنچا اور کہا کہ بتائیے تو میرا کتنا بقایا ہے. اس نے رجسٹر نکالا اور کہا اچھا عبداللہ صاحب آپ کا تو بقایا 22,000 روپیہ ہے. اس نے کہا 22,000 ہے؟ ہاں. آپ نے نام کیا لکھا؟ بولا عبداللہ. بولا عبداللہ اب مت لکھے، اب لکھیے حاجی عبداللہ. وہ بڑھوا لیا. حاجی صاحب پیسہ کچھ نہیں دیا، لیکن اس کے نام کے سامنے حاجی بڑھا دیا. یہ ریاکاری نہیں ہے، حاجی بڑھا دیا، پیسہ کچھ نہیں دیا. اب تصور کر سکتے ہیں میرے بھائی اس کا حج قبول ہوا؟ حاجی حج کر رہا تو لوگ مجھے حاجی کہیں. اب یہ تو ریاکاری ہے. اب ہزار وہ کتنوں بھی حج کر لیں اس طریقے کے، وہ حج قابل قبول نہیں. خلوص ہونا چاہیے. پہلا، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر 3 شرطیں پائی جانی چاہیے. پہلی شرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا جائے.
ایک تو مومن ہو، ایمان والا تو ہونا ہی چاہیے، ایمان ہی نہیں ہے اور کتنا بھی آپ عبادت. اب ہمارے ہندو بھائی لوگ بہت سے پنیہ والا کام کرتے ہیں، اس کو اس کا اجر دنیا میں ملتا ہے، مرنے کے بعد اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. جو بھی کچھ کر رہا ہے ایمان ہونا ضروری ہے. آپ ایمان آپ کے پاس ہے ہی نہیں اور نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، آخرت پہ ایمان نہیں ہے، رسول پر ایمان نہیں ہے، آپ عبادت کرتے چلے جائیے، ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کی عبادت کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کے بعد یہ اخلاص دوسرے نمبر پر ہے، اخلاص دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر ہے ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل. اور توحید میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے، توحید کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں ہے. اللہ جتنا دے رہا اسی میں خوش ہونا چاہیے، اللہ جس حال میں آپ کو رکھ رہا ہے اس حال میں خوش ہونا چاہیے. یہ نہیں کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے رہا آپ کے پاس کچھ کم ہے تو اللہ ہی کو گالی دینے لگے. اللہ کے ذات کے اوپر کوئی بھروسہ، اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ ہی نہ ہو تو میرے بھائی کیوں، اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جس حال میں رکھ کے ہم خوش ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی میرا مالک ہے. ایمان، اخلاص، کام کر رہے تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے. دکھاوا، ریاکاری اللہ کو، شو بازی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور تیسری چیز، اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس کے اندر تیسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو، تب وہ عبادت کا آپ کی قابل قبول ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی. اب ہم سوچیں کہ ہمارے پاس ٹائم اور وقت ہی وقت ہے، مسجد میں نماز پڑھنے تو جا نہ سکے، چلو ہم اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیں. لیکن آپ کے دماغ میں ایک بات آئی، نماز تو نماز ہے، رکعت میں ثواب ملتا ہے. 4 رکعت عشاء میں ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم 10 رکعت آج پڑھیں گے. 4 رکعت نہیں 10 رکعت پڑھ رہے ہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس، کیا ٹینشن ہے، کہیں تو جانا ہے نہیں، کوئی کام نہیں ہے. ہم 4 رکعت نہیں بلکہ ہم 10 رکعت عشاء کی نماز پڑھیں گے. نماز ہی تو ہے. آپ بتائیے یہ نماز آپ کے قابل قبول ہے؟ 10 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں عشاء کی نماز، آپ کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی، آپ کی نماز قابل قبول نہیں. آپ نے رکوع صحیح کیا، سجدہ صحیح کیا، قیام صحیح کیا، سب کچھ صحیح کیا، لیکن آپ 4 کی جگہ آپ نے 10 رکعت نماز پڑھ لی، آپ کی وہ نماز قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ کا مہر نہیں ہے. ابھی آپ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر کتنے خرافات ہوئے، گلیوں میں، شہروں کے اندر قمقمے اور لائٹنگ اور جھنڈے لگائے گئے اور نبی کی آمد مرحبا مرحبا کی نعرے بھی لگائے گئے. اور کچھ جگہوں میں تو لکھا گیا وہابی، حرامی. دیکھا آپ نے سوشل میڈیا میں یہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہے، لکھا وہابی، حرامی. کیوں؟ یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی کی آمد پہ مرحبا نہیں کرتے ہیں اور یہ نبی کو نہیں مانتے. ہم نے کہیں کہا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ نے اگر کبھی کہا ہوتا اپنے صحابہ سے کہ تم میرا برتھ ڈے منانا، میری میلاد منانا، اللہ کی قسم ایک حدیث دکھا دو، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر آپ ایک حدیث دکھا دو، ایک حدیث، 2 نہیں، ایک دکھا دو، 2 3 نہیں، ایک دکھا دو کہ نبی نے کبھی منایا ہو یا نبی نے کبھی منانے کا حکم دیا ہو. آپ کہیں گے نبی نہیں منایا، نبی نے منانے کا حکم نہیں دیا، لیکن اگر کوئی منائے گا تو غلط کیا ہے. ایک مولوی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ غلط کیا ہے، اس میں منع تو نہیں ہے، آپ نے نہ کیا ہے نہ کرنے کو کہا ہے، لیکن منع تو آپ نے نہیں کیا ہے. اب ہم کریں گے تو آپ نے 4 رکعت نماز عشاء کی پڑھی ہے، آپ نے
یہ نہیں کہا کہ 8 مت پڑھو، 9 مت پڑھو، 10 مت پڑھو، منع کہاں کیا؟ پڑھ لو نماز، پڑھ لیجئے۔ کہتا ہے کہ منع کہاں کیا ہے، کر سکتے ہیں۔ اب بتاؤ، نبی کو جاننے والا سب سے زیادہ صحابہ کرام، نبی کو سمجھنے والا سب سے زیادہ صحابہ، اور نبی کے اوپر جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت صحابہ موجود تھے۔ نبی کے انتقال کر جانے کے بعد صحابہ کرام نے اس کی زندگی کے بعد بھی، اس کی زندگی میں، نبی کی زندگی اور نبی کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام نے کبھی برتھ ڈے نہیں منایا، میلاد النبی نہیں منایا۔ سب سے زیادہ صحابہ نبی سے محبت کیا کرتے تھے میرے بھائیوں، نبی سے محبت اس قدر کیا کرتے تھے، اس قدر اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ اب واقعات پڑھیں گے تو اللہ کی قسم، نبی سے محبت کرنے والے اگر نبی حکم دے دے یہاں کود جاؤ تو کود جایا کرتے تھے، نبی کہا کرتے تھے اٹھو تو اٹھتے تھے، نبی کہا کرتے تھے بیٹھو تو بیٹھ جایا کرتے تھے۔ نبی کی بات کو وہ صحابہ اتنا زیادہ مانا کرتے تھے، جب نبی کے انتقال کر جانے کے بعد صحابہ نے نبی کبھی نہیں منایا، عید میلاد النبی کبھی تبع تابعین نے نہیں منایا۔ ابو بکر جس کو جنتی اللہ کے رسول نے قرار دیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، اور عمر فی الجنہ، یہ سب کی سب جنتی ہیں۔ عثمان غنی کی زندگی میں محمد رسول اللہ کا برتھ ڈے آیا 2 بار، آپ نے نہیں منایا۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں برتھ ڈے آیا، کئی بار آپ نے نہیں منایا۔ عثمان غنی کی زندگی میں آیا، آپ نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی کی زندگی میں اللہ کے نبی کی برتھ ڈے اور میلاد کا وقت آیا، پیدائش کا دن آیا، آپ نے میلاد وغیرہ کچھ نہیں منایا۔ آپ کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام اور تبع تابعین اور بڑے بڑے امام جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان لوگوں نے بھی تو برتھ ڈے کے موقع پہ عید میلاد النبی نہیں منائی۔ ان کو جانے دو۔ اسی طریقے سے قادر عبد القادر جیلانی نے بھی اللہ کے نبی کے پیدائش پر آپ نے برتھ ڈے نہیں منایا، میلاد النبی نہیں۔ بخاری، امام بخاری نے نہیں، امام مسلم نے نہیں، امام ترمذی نے نہیں، امام ابو داؤد نے نہیں، ان لوگوں نے نہیں منایا۔ اب آج کل کے یہ کٹ ملاؤں کو یہ حدیث اور یہ وحی کہاں سے ہو گئی کہ وہ نہیں منائے، ہم منائیں گے، کیونکہ ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ایسی محبت تمہیں مبارک ہو، ہم وہی محبت کریں گے جس کو اللہ کے نبی نے صحیح قرار دیا ہے اور جس کے اوپر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہے، جس کے اوپر رسول کی مہر لگی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، تصور کرو، اس طریقے کے لوگ کام کرنے والے اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، ہاں یہ ہمیں معلوم ہے نبی کی محبت کے بغیر جنت نہیں مل سکتی ہے، نبی سے تمہیں محبت کرنی ہوگی۔ من حب سنتی فقد حبنی، آپ نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا حقیقت میں مجھ سے محبت کرے گا۔ نبی 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 نبی، صرف نبی 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 کہہ دینے سے نبی سے محبت کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کسی موقع پہ آپ نے فرمایا من حب سنتی فقد حبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن حبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں تو سب کچھ واضح کر دیا، دیکھ رہے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کیا۔ نبی کی سنت عید میلاد النبی منانا ہے، آپ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو آپ کو یہ پتہ کیسے چل گیا؟ اور جتنے صحابہ ہیں سب کے سب جنتی ہیں، جب بغیر عید میلاد النبی منائے بغیر وہ جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ عجیب حال ہے میرے بھائیوں، یہ کٹھ ملاؤں نے یہ پیٹ کے واسطے یہ نئی ایجاد کر ڈالی ہے، اتنا بڑا بڑا جھنڈا
اسی کے دیکھا ریکھے میں لوگ جھنڈے جھنڈے جھنڈے. غور کر رہے ہیں آپ؟ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. ایمان ہو، دوسری شرط اخلاص ہو، اور تیسری شرط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر. آپ نے یہ کیا ہو، کرنے کا حکم دیا ہو، یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے کچھ نہیں بولا ہو، یہ اگر چیزیں پائی جا رہی ہے تو وہ عبادت، وہ عمل قابل قبول ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، اور وہابی حرامی لکھا جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، لکھ رہا ہے، بینر لگا رہا ہے. غور کیجیے آپ، ہم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے، ہم نے تو گالی نہیں دی ہے، ہمارے نبی نے گالی دینا سکھلایا نہیں ہے. لیکن بتائیے ان کو مولوی دیکھ کر کے باقاعدہ مولوی لوگ بھی وہ جملے بھی کہتے ہیں اور لگانے والے کو مبارکباد دے رہے ہیں، بہت اچھا تم نے بینر لگایا، وہابی حرامی. ایک مسلمان کو گالی دے رہا ہے، مسلمان کو گالی دے رہا. میرے بھائیوں، اب سوچ سکتے ہیں آپ، نماز نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس عید میلاد النبی میں منا لیا اور منایا کیا. میرے بھائیوں آؤ میں تمہیں وہ بھی میں بتا دوں. نبی کے انتقال پر اللہ کی قسم یہ بھی سن لینا آج کی تقریر میں، یہ بھی سن لینا آج کی تقریر میں، آپ یہ بھی سن لینا، جناب محمد رسول اللہ کا جس دن انتقال ہوا صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے. حضرت عمر فاروق تو اس بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے، مان نہیں رہے کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ نے تلوار لی اور تلوار لینے کے بعد نکل گئے. اگر کوئی میرے نبی کے بارے میں یہ کہے کہ میرے نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں. میرے نبی کا انتقال کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہمارے نبی سب سے محترم شخصیت ہیں، انتقال کے بارے میں اگر کوئی خبر دے گا تو اسے میں قتل کر ڈالوں گا. ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن جب وہاں پہنچے اور آپ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا. اچھا یہ بات بتائیے، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، نبی کو بشر نہیں مانتے ہیں یہ کٹ ملا لوگ، نبی کو بشر نہیں مان رہے ہیں. بشر ہے ہی نہیں تو پھر میلاد کیوں مناتے ہو؟ بشر ہے تب پیدا ہوئے نا. آپ ان کو بشر ہی نہیں بلکہ نور مان رہے ہو، آپ اس کو نور مان رہے ہو، اور نہ ان کو آپ جب نور مان رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پیدائش کا بھی آپ انکار کر رہے ہو اور آپ اس کے مرنے کا بھی انکار کر رہے ہو، انتقال کا بھی انکار. اس کو بولیے گا انتقال کر کے مر گئے، توبہ توبہ استغفر، پردہ کر گئے. اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں بولو پردہ کر گئے. یہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو. غور کیجئے میرے بھائیوں، ان مولویوں نے کس طریقے کے خرافات کو لوگوں کے درمیان پھیلایا ہے. جب قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور جو لوگ آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی مرنا ہے، ان کو بھی دنیا سے جانا ہے. اللہ کے نبی نے آپ کو باقاعدہ اتنا فرمایا. تو اللہ کے نبی کے بارے میں آیا انک میتون وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا اور آپ کے آنے کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد جو لوگ آپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں نا، سب کو مرنا ہے. میرے بھائی جو سب کو مرنا ہے، جتنے لوگ ہیں سب کو مرنا ہے. اس وجہ سے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت دے. آپ ایمان والے بنیے، نیک عمل کیجئے اور وہی عمل کیجئے جس کے اندر جناب محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.